عدلیہ الزام تراشی کے خول سے باہر آ کر اپنے فرائض منصبی انجام دے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے عدلیہ میں سیاسی وابستگی رکھنے والے کچھ مخصوص حلقے متحرک دکھائی دے رہے ہیں، جن کا مقصد ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کو نشانہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس مخصوص طبقے کا مقصد ایسے بیانات دے کر شخصیت پسندی، خود نمائی کے ذریعے شہرت حاصل کرنا بھی ہے۔ اس کا واضح ثبوت جج صاحبان کی جانب سے مختلف تقاریب اور سماعت کے دوران کچھ ایسے بیانات اور ریمارکس دینا ہے جو افواج پاکستان کو براہ راست نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد نے کہا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے اور یقین ہے کہ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا جلد اختتام ہوگا۔ یہ بات انتہائی تعجب کی ہے کہ ایک معزز عدلیہ کا جج براہ راست ریاستی اداروں پر بغیر شواہد کے الزام تراشی کر رہا ہے، اور یہی وتیرہ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے دیکھنے میں آیا جب انہوں نے پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے الزامات عائد کیے، مگر تاحال ان الزامات کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد پیش نہ کیے جا سکے، نہ ہی یہ معاملہ آگے بڑھ سکا۔ ابھی ایک روز قبل سرگودا کے بھی ایک سیشن جج نے ISI کے خلاف اسی قسم کی ہرزہ سرائی کی تھی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کس مداخلت کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند عرصے کے دوران 9 مئی سائفر کیس جیسے سنگین قومی سلامتی کے کیسوں میں جو فیصلے آئے ہیں، کیا اسے یہ تاثر کہیں نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاک فوج کی جانب سے کوئی مداخلت کی جا رہی ہو؟ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ چند عرصے کے دوران بانی مخصوص سیاسی جماعت اور اس جماعت کے دیگر رہنما متعدد سنگین جرائم میں ضمانت پر بری ہوئے، کیا ان کی بریت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ عوامی حلقوں میں یہ تاثر زور پکڑتا جا رہا ہے کہ عدلیہ شخصیت پسندی، خود نمائی اور سیاسی وابستگی کے خول سے کب باہر نکلے گی اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور اسٹیبلشمنٹ بشمول افواج پاکستان پر جملے کسنے کی بجائے اپنی توجہ اپنے زیر التواء کیسوں پر مرکوز کرے گی۔ اگر اعلیٰ عدلیہ یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو آج پاکستان کی عدلیہ WJP کی رپورٹ کے مطابق عالمی درجہ بندی میں 139ویں نمبر پر نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جون 2023 میں سپریم کورٹ میں زیر التواء مقدمات کی تعداد 54,387 جبکہ دسمبر 2023 میں یہ تعداد 57,766 تک پہنچ گئی۔ مجموعی زیر التواء مقدمات کی تعداد 22,26,000 ہے۔ مذکورہ بالا کارکردگی کا بوجھ لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس شہزاد احمد کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ عوام کو ایک زیر التواء مقدمے کی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کریں، جس میں لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی کی ٹکر سے 2 سال قبل 2 نوجوان جہاں بحق ہوئے اور اس گاڑی کو جسٹس شہزاد احمد کی بیٹی چلا رہی تھی۔ واضح رہے کہ گاڑی تلے آ کر کچلنے والے شکیل احمد کے والد رفاقت علی نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ جہاں بحق ہونے والے شکیل احمد کے والد نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا تھا کہ جس گاڑی سے ان کے بیٹے کو کچلا گیا اس کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی بیٹی چلا رہی تھی، جو کہ جائے حادثہ سے فرار ہو گئی تھی۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال سے زیر التواء اس اہم کیس میں بھی کیا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت تھی یا نہیں؟ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ ہماری عدلیہ بغیر کسی ڈر اور خوف اور لالچ کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر سوال یہ بھی ہے کہ ابھی تک شواہد کے باوجود انصاف نہ ملنے کی وجہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا عدم تعاون اور یہ ڈر اور خوف ہے جس کی بنیادی وجہ لاہور ہائی کورٹ کی گاڑی اور مبینہ طور پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کا ملوث ہونا ہے؟ عوامی حلقوں کا خیال ہے کہ عدلیہ کو سیاسی وابستگیوں، رشتہ داریوں، خود نمائی، شخصیت پسندی اور مفروضیات پر مبنی الزام تراشیوں سے مبرہ ہو کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں نظام عدل اپنے صحیح معنوں تشریح کر سکے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔